کہانیاں ساس اور بہو کی تاریخ خلافت اور تاریخ پاکستان کی جد و جہد کے دو بڑے نام۔ ساس کا نام ہے آبادی بانو بیگم، جو تاریخ میں بی اماں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مولانا شوکت علی مولانا محمد علی کی والدہ محترمہ ہے۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور دوسری ہیں بی اماں کی بہو مولانا محمد علی جوہر کی زوجہ محترمہ، آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی رکن، نام ہے امجدی بانو بیگم۔ ان مسلم خواتین نے برقع پہن کر سیاست میں اس وقت حصہ لیا جب خواتین سیاست میں آنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ افسوس ہمارے تعلیمی نصاب میں ان کا ذکر نہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فار یو ٹی وی۔ آبادی بانو بیگم۔ آبادی بانو بیگم، جو تاریخ میں بی اماں کے نام سے مشہور ہے، مولانا شوکت علی مولانا محمد علی جوہر کی والدہ ہیں۔ بی اماں 1850 میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا مغلوں کے دربار سے وابستہ تھے۔ 7 برس کی عمر میں 1857 کی جنگ آزادی کے دردناک مناظر بی اماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جب ہزاروں مسلمانوں کو انگریزوں نے بغاوت کے الزام میں پھانسی دے دی اور دہلی کی لال قلعے سے مسلمانوں کے پرچم کی جگہ یونین جیک نے لے لی۔ آبادی بانو بیگم یعنی بی اماں کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی، جو ریاست رامپور کے اہم آفیسر تھے۔ بی اماں جوانی میں ہی صرف 27 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس وقت مولانا محمد علی جوہر کی عمر 2 برس تھی۔ آپ پر اپنے 5 بیٹوں اور ایک بیٹی پرورش و تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آن پڑی۔ آبادی بانو بیگم واجبی تعلیم رکھتی تھی۔ شادی کے بعد گھر پر ہی اردو پڑھنا لکھنا سیکھا، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکولوں میں تعلیم دلائی۔ بی اماں نے اس وقت سیاست میں حصہ لینا شروع کیا جب عورتوں کا باہر نکل کر سیاست میں حصہ لینے کا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا۔ آپ تحریک آزادی ہند کی پہلی مسلم مجاہدہ تھی جنہوں نے برقع پہن کر جلوس کی قیادت کی۔ 1917 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں بی اماں کی تقریر نے اہل امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب علی برادران نے تحریک خلافت کی 1919 میں قیادت سنبھالی تو بی اماں کی تقریروں نے تحریک خلافت میں جان ڈال دی۔ برطانوی حکومت نے 1921 میں مولانا شوکت علی مولانا محمد علی جوہر کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف کراچی میں مقدمہ چلایا گیا اور ان کو 2 برس قید کی سزا سنائی۔ اس وقت بی اماں نے تحریک خلافت کی کمان سنبھال لی اور پورے ملک میں دورہ کیا۔ تحریک خلافت کے دوران بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی زبان پر سہارنپور کے شاعر منشی نور محمد کی نظم صدائے خاتون علانیہ نعرہ تھی: بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، خود تم ہی میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کوئی کام نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جلسہ میں بی اماں برقع اتار کر شریک ہوئیں اور کہا: میں اپنا برقع پھینک کر آپ کے سامنے آ گئی ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر جائے اور مسلمانوں کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے جو برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ تاریخ خلافت ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بی اماں کی طبیعت بھی علالت کا شکار ہو گئی۔ بی اماں کو علاج کے لیے دہلی لایا گیا، مگر آپ 12 نومبر 1924 کو 74 سال کی عمر میں وفات پا گئیں اور آپ کو دہلی میں درگاہ حضرت شاہ ابو الخیر میں دفن کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے 14 اگست 1990 میں آبادی بانو بیگم کی یاد میں یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ 7 مارچ 2019 میں وومن ڈے کے موقع پر حکومت پاکستان نے بی اماں کو برصغیر میں آزادی کی تحریک چلانے پر ان الفاظ میں ٹربیوٹ پیش کیا: آبادی بانو بیگم, who was popularly known as B. Amma, was one of the prominent voices of freedom struggle
in subcontinent. She was one of the first Muslim women to participate in politics activities and set an exemplary precedent for the women, particularly Muslim women. امجدی بانو بیگم. جب ہم تحریک پاکستان کی تصاویر کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک برقع پوش خاتون نظر آتی ہیں جو کبھی کسی جلسے کی صدارت کرتے ہوئے، کبھی تقاریر کرتے ہوئے اور کبھی اجلاس میں. یہ بی اماں کی بہو اور مولانا محمد علی جوہر کی زوجہ محترمہ ہے. ان کا نام ہے امجدی بانو بیگم. امجدی بانو بیگم 1885 میں رامپور میں پیدا ہوئیں. ان کے والد کا نام عظمت علی خان تھا جو ریاست اندور میں آفیسر تھے. امجدی بانو بیگم کے والدین بچپن ہی میں وفات پا گئے. آپ کی پرورش آپ کی دادی نے کی. علاقے میں لڑکیوں کا سکول نہ تھا، اس لیے آپ نے تعلیم گھر میں حاصل کی. ان کے والد کو کتب پڑھنے کا شوق تھا اور گھر میں لائبریری تھی جہاں سے آپ نے استفادہ کیا. آپ کی شادی 17 سال کی عمر میں اپنے کزن مولانا محمد علی جوہر سے ہوئی جو اس وقت آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے. آپ کی ساس بی اماں اور آپ کے شوہر مولانا محمد علی جوہر مسلمانوں کے عظیم لیڈر تھے. امجدی بانو بیگم اپنے شوہر کے اصولوں اور فلسفہ آزادی سے متاثر تھیں. آپ نے اس وقت کے رسم و رواج کو توڑ کر باپردہ برقع میں رہ کر اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ تاریخ خلافت میں بھرپور حصہ لیا، اور جب انگریزوں نے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے کراچی میں قید کر دیا تو بی اماں کے ساتھ مل کر امجدی بانو بیگم نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور تحریک خلافت میں جان ڈال دی. امجدی بانو بیگم ایک وفادار بیوی اور محبت کرنے والی ماں تھی. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آمنہ، زہرہ، حمیدہ، گلنار، جن میں آمنہ اور حمیدہ ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے 19 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. آپ نے اپنی بیٹی حمیدہ کے نام پر الہ آباد میں حمیدہ گرلز اسکول قائم کیا جو آج کل حمیدہ کالج کے نام سے ترقی کر رہا ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے شوہر مولانا محمد علی جوہر کو سپورٹ کیا. آپ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ہمیشہ سفر کرتی اور سیاسی میٹنگوں میں شرکت کرتی. جب مولانا محمد علی جوہر شدید علالت کے باوجود پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو امجدی بانو بیگم بھی اپنے شوہر کے ساتھ لندن گئی. مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں بڑی جذباتی تقریر کی اور دوران تقریر بے ہوش ہو گئے، اور مولانا محمد علی جوہر 4 جنوری 1931 کو لندن میں چل بسے. امجدی بانو بیگم نے مولانا محمد علی جوہر کے مشن کو ان کی وفات کے بعد 16 برس تک جاری رکھا، اور آپ نے ایک اردو روزنامہ ہند بھی جاری کیا. امجدی بانو بیگم آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی رکن بھی تھی. آپ نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کا علیحدہ کنونشن لکھنؤ میں منعقد کیا، جہاں آپ نے مسلمان خواتین کو سیاست میں حصہ لینے اور آزادی کی جد و جہد میں شامل ہونے کی تلقین کی. 1940 کی قرارداد پاکستان میں آپ ان 25 اراکین کی کمیٹی میں واحد خاتون رکن تھی جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کا مسودہ تیار کیا، اور آپ نے 22 مارچ کو اسلامیہ کالج لاہور کے حبیبیہ ہال میں مسلم خواتین کے جلسے کی صدارت کی. افسوس کہ امجدی بانو بیگم اپنی جد و جہد کے ثمر کو جو کہ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو عطا کیا کو نہ دیکھ سکی، اور پاکستان کی آزادی سے 5 ماہ قبل 18 مارچ 1947 کو وفات پا گئی. آپ کو خلافت ہاؤس بمبے میں دفن کیا گیا. قائد اعظم امجدی بانو بیگم سے بہت متاثر تھے. امجدی بانو بیگم کی وفات پر حضرت قائد اعظم نے کہا کہ امجدی بانو بیگم کی وفات نہ صرف قوم بلکہ مسلم خواتین کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. یہ انفارمیٹو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ان ویڈیو کو بہتر بنایا جا سکے.